رمض شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ اسرائیل جو کہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر موجود ہے۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مشرقی سندھ میں فلسطین، جنوب میں مصر، خلیج عقابہ اینڈ ریڈ سی بہتے ہیں۔ جیسے دوسرے کئی ممالک تاریخ میں بہت پرانے گنے جاتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل بھی ہے جو ہزاروں سالہ تاریخ پر مبنی ثقافت پیش کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ماضی کی باتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتاؤں گی جس سے آپ لوگ لا علم ہوں گے۔ 1977 میں انور استاد نے جو مصری صدر تھے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس سے قبل کسی عرب ملک نے اسرائیل کے وجود کو نہیں مانا تھا، مگر اس کے بعد امریکہ کی اسرائیل کو فنڈنگ کی وجہ سے آج کئی مسلم ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں، لیکن پاکستان ایسا مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کو مانتا ہی نہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر ان الفاظ میں صاف صاف لکھ رکھا ہے، یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا تمام دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ بے شک اسرائیل کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں، مگر ان سب کے باوجود بھی آپ اگر پاکستانی ہیں اور اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل پہنچ کر اسرائیل کے بارڈر پر اسرائیل کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مسافر ہیں اور اس ملک کو تاریخی حوالوں سے دیکھنے آئے ہیں تو آپ کو ویزا ضرور دیا جائے گا۔ اس ملک کا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اس کا کل رقبہ 22,072 کلومیٹر ہے۔ اپنے رقبے کے اعتبار سے اس ملک کو دنیا بھر میں 150واں نمبر حاصل ہے۔ اس ملک کی حالیہ آبادی 8.9 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کے 97ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسرائیل کے سفارتی تعلقات دنیا کے 57 ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ عرب لیگ کے 3 ملک اردن، مصر، موریتانیہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ مصر کی عوام اسرائیل کو دشمن ملک کہتی ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ اندرونی تعلقات ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی قانون اور عوام لبنان، شام، سعودی عرب، ایران، عراق، سوڈان اور یمن کو دشمن ملک تصور کرتا ہے۔ ان ممالک میں جانے والے اسرائیلی شہریوں کو وزارت داخلہ سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئنسٹائن ایک ایسا بندہ تھا جسے اسرائیلی حکومت نے اپنا صدر بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے آئنسٹائن نے مسترد کر دیا تھا جب اس ملک میں مسلمان بسا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی تعداد پوری آبادی کا 17% ہے، 2% مسیحی لوگ جبکہ باقی آبادی مختلف لوگوں کی ہے۔ 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا رہا، جسے اسرائیل پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 1980 سے 1985 تک استعمال ہونے والی کرنسی کو ورلڈ اسرائیلی شیکل کہا جاتا تھا۔ 1985 سے اب تک اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو جدید شیکل کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی کرنسی کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو ایک اسرائیلی شیکل کے بدلے میں 34.63 پاکستانی روپے جبکہ 20.27 انڈین روپے بنتے ہیں۔ ہدہد اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ یروشلم شہر جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا۔ اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ہونے کا درجہ دیا تھا۔ یروشلم تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جسے صفحہ ہستی سے 2 دفعہ ختم کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں کسی کمرشل فلائٹ کو سب سے زیادہ مسافروں کو لے جانے کا ریکارڈ بھی اسرائیلی نیشنل ایئر لائن کے پاس ہے، جس نے ایک مرتبہ 1088 افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا تھا۔ امریکہ اسرائیل کی ہمیشہ سے مدد کرتا رہا ہے۔ امریکہ بلین ڈالر بطور امداد اسرائیل کو دیتا رہا ہے۔ فیکس کے حساب سے اسرائیل دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ میوزیم ہیں۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جہاں سکولوں میں جب الجبرا پڑھایا جاتا ہے تو پلس سائن کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جگہ الٹا ٹی سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اسرائیلیوں کے نزدیک پلس سائن کرسچنز کی علامت ہے اور وہ یہودی ہو کر اس سائن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انسانی زندگی کے حوالے سے اسرائیل ایسا ملک ہے جہاں لوگوں کی اوسطاً عمر 77 سال ہوتی ہے۔ اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی عرب ملک زیادہ عمر والے ملک میں نہیں آتا۔ اسرائیل سب سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والا ملک ہے۔ امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ ایئر فورس رکھنے والا بھی اسرائیل ملک ہے۔ ٹوکیو اور نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ سوشی ریسٹورنٹ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہیں۔ ریسٹورنٹ کے حوالے سے بھی دنیا کا تیسرا بڑا شہر بناتا ہے۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور مٹھائیاں کھانے والا ملک ہے۔ میٹرولا کمپنی کے فون بھی اسرائیل میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ وائس میل ٹیکنالوجی کا سہرا بھی اسرائیل کے سر جاتا ہے۔ اسرائیل کی ملکیت میں بحیرہ مردار دنیا کا وہ واحد ہے جہاں لو پوائنٹ ہے، جہاں انسانی پانی میں لیٹ جائیں تو ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا رہتا ہے۔ فیکس مجموعی آبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ کتابیں اسی ملک میں بنتی ہیں اور ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں۔ شطرنج اسرائیل میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے، جبکہ فٹ بال کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ رمض شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔